بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن، اور اعمال کا وزن، یومئذ الحق، اس دن، الحق، برحق ہے۔ فمن ثقلت، پھر جو شخص کے ثقلت، بھاری ہو گئی، موازینہ، اس کے نیک اعمال کی میزان، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں کامیاب، مفلحون، کامیاب۔ آیت نمبر 9۔ ومن، اور جو شخص کے خفت، ہلکی ہو گئی، موازینہ، اس کی میزان، فاولئک الذین، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خاسروا، اس خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، بما کانوا، بوجہ اس کے کہ تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون، بے انصافی کرتے۔ ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا، اور جسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ جبکہ یہ اعراض ہیں، یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مسلکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تعویل گمراہی ہے، اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید گنجائش کوئی نہیں ہے کہ بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔ انبیاء و رسل اور افراد اور جماعتوں سے سوال کیے جانے اور انہیں ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کرے گا تاکہ بندوں کے اعمال کا وزن کرے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا پلڑا نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ سورۃ القاریہ میں، تو لیکن وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ اور فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ سورۃ المؤمنون میں، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی ہر ایک کے نیک و بد اعمال کا وزن ہوگا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو صفیں باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہوں۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ایک امتی کو سب مخلوقات کے سامنے پکار کر طلب کیا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس تمام ریکارڈ میں سے کسی چیز کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے مقرر کیے ہوئے محافظ کاتبوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے کہ تیری نیکیاں نہ لکھی ہوں یا گناہ زیادہ لکھ دیے ہوں؟ وہ کہے گا نہیں میرے مالک، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ان گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں اے میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں اور آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے عمل کا ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بندہ کہے گا یا رب ان رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ثابت ہوگا۔
ترمذی کتاب کی روایت ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ آدمی آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کریمہ کو پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورۃ الکہف میں، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان کی پنڈلیاں باریک تھیں، لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑتے۔ صحابہ کرام بھی اکثر اوقات میں ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ان کو مذاق کرتے یا ہنس پڑتے تو وہ رونے لگے اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کر دی کہ یہ تمام صحابہ کرام میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کیوں ہنستے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھ کر؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کبھی اشیاء کو واضح شکل میں تولا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب اور دلیت سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ ان تمام احادیث میں اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ یہ تمام صورتیں صحیح ہیں۔ کبھی اعمال کا وزن کیا جائے گا، کبھی ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اور کبھی ان اعمال کے کرنے والے کا وزن کیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور صحیح پاکیزہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا بھی نیکیوں والا پلڑا باری ہو اور گناہوں والا پلڑا نیچے جھکا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کی لفظوں پر، اس کے ایک ایک حرف پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔